ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں اور تم سے وعدہ کیا تھا إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان تھا کہ منافقین کافروں سے خصوصاً یہودیوں سے دوستی کرتے اور کہتے ہم نہیں جانتے کہ حالات کیسے ہوں، اور ان یہودیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی مشکل آئے تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہودی شکست کھا گئے تو مسلمانوں نے منافقوں سے کہا یہ وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے تم سے پکے وعدے کیے تھے کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ کوئی شخص مسلمان ہے اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو اسے ہماری اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، اور کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا ظہور اس آیت کریمہ میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین اسلام سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت فرماتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ تو ایسے نیک لوگ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں تم دین کا کام نہ کرو گے تو اللہ کافروں کو ہدایت دے دے گا، وہ مسلمان ہو کر دین اسلام کی خدمت کریں گے۔ ایسا کئی مواقع پر ہوا کہ بڑے بڑے ایسے کافر کہ جو اسلام کے دشمن رہے، مثلا تاتاریوں کو دیکھ لیجئے، تو تاتاریوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اس وقت کے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور وہی تاتاری قوم اب اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگ گئی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ نیک لوگ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر وہ سختی کرنے والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ اور جب کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تو لوگوں کی اکثریت اسے برا کہتی ہے، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے، وہ بس اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ کوئی مذمت کرے، کوئی ملامت کرے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا فضل عطا فرما۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہیں دوستی یہودیوں سے نہیں کرنی، عیسائیوں، ہندوؤں، کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے، اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے۔
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور مومنوں میں سے دوستی اس سے کرنی ہے جو نیک ہے۔ صرف مسلمانوں کا یہاں ذکر نہیں، بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ دوست ایسے کو بنائیں جو نیک صالح ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے کو دوست بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اگر تم خدا کی یاد کر رہے ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، تو وہ دوست تمہارے ساتھ تعاون کرے، اور تم غافل ہو چکے تو وہ تمہیں یاد دلا دے۔ المرء مع من احب، کل بروز قیامت انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ اگر ہماری محبت صحابہ سے ہوگی، تابعین سے ہوگی، تبع تابعین سے ہوگی، اور نیک لوگوں سے ہماری محبت ہوگی، تو کل بروز قیامت ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ آج لوگ احساس کمتری میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اگر ان کی اولاد خوبصورت لگتی ہو تو اسے کہتے ہیں تم انگریز لگتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انگریز ایک قوم ہے، لیکن ذہن میں عیسائی قوم مراد ہوتی ہے۔ ہر انگلش بولنے والا عیسائی تو نہیں ہے، لیکن جب یہ انگریز بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں عیسائی مراد ہوتے ہیں۔ تو ہم اتنے احساس کمتری میں کیوں ہیں کہ کوئی خوبصورت لگے تو ہم کہیں تم انگریز لگتے ہو؟ اگر ایسا کوئی خوبصورت ہمارے خاندان میں ہو تو ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے اس کو تشبیہ دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آدمی نیک بندوں سے تشبیہ دے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہسپتال میں اپنی بوڑھی والدہ کو لے گئے، تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال کا جو عملہ ہوتا ہے، تو ان کی والدہ کو جب انہوں نے دیکھا تو والدہ کافی ضعیف، کمزور، اور عمر تو 70-75 کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم فرمایا تھا کہ نور تھا، بڑی نیک ان کی والدہ۔ تو وہاں کسی عیسائی نرس نے یہ آپس میں کہا کہ یہ تو لیڈی ڈائنا لگتی ہیں۔ تو ہمارے جیسا کوئی نادان ہوتا تو خوش ہو جاتا، وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ایک کافرہ سے میری ماں کو تشبیہ مت دو، میری ماں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں کیسی سوچ ہے، اللہ کرے یہ سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی کرے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک اللہ والے ہی غالب رہیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو، ان یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے متاثر ہونے کی کوئی حاجت نہیں۔ ہمیں متاثر ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، ہمیں آئیڈیل حضور کی زندگی کو بنانا ہے، ہمارے لیے نمونہ حضور کی سیرت ہے۔ یہود و نصارہ کے فیشن، ان کے لباس سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ ہم اگر سنت پر عمل کرتے ہیں اور کوئی شخص سنت پر عمل کرنے والا نہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر اگر احساس کمتری میں آ جاتے ہیں، سنت بھرے لباس، سنت بھرے چہرے کے ساتھ ہم اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں آتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ عطا فرمائی۔ سب سے بہتر کلچر اسلامی کلچر ہے، اور کوئی کلچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کاش ایسا ذہن ہو جائے
اور ہم اتنے احساس کمتری سے باہر آ جائیں، ہمارا ایک ذہن یہ بن جائے کہ جو ہمارا لباس ہے، جو ہماری سنتیں ہیں حضور کی، وہی یقیناً سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں لوگ فیشن کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے فیشن کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے، لیکن انہیں شرم نہیں آتی، کیونکہ ان کے ذہنوں میں میڈیا نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم اس میں بہت اچھے لگتے ہو، اپنا خیال بنایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو سب سے اچھا لباس، سب سے اچھی تہذیب قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تہذیب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کی ناک بالکل صحیح تھی جیسے ہماری ناک ہوتی ہے۔ وہ ایک بستی میں گیا، اتفاق کی بات ہے وہاں کی جو نسل تھی سب لوگوں کی ناکیں جو ہیں، ناک جو ہے وہ ٹیڑھی تھی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی ناک کا مذاق اڑانے لگے۔ تو یہ چونکہ سمجھتا تھا کہ صحیح تو میری ناک ہے، تو اس نے ان کے مذاق کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ارے تم نادان ہو، ہنسنا تو مجھے چاہیے، تم میرے اوپر ہنستے ہو۔ تو ایسا ہی حال مسلمانوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں سے دور ہے تو حقیقت میں تو اس پر ہنسنا چاہیے۔ چلیں ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے، اسے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن کم از کم خود تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔